کہ وہ دامن کی ہوا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام توبہ استغفار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، فرمایا گیا اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جان لو کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ناظرین، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ مکمل دستور زندگی ہے، اس کے اپنے عقائد ہیں۔ اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں پورا داخل ہونا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ناظرین یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگیاں جو ہیں، اگر ہم ان کا مطالعہ کریں، انہیں پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی انسان نے کس طرح سے گزارنی ہے۔ زندگی گزارنے کا جو قرینہ ہے وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن ناظرین جو موجودہ صورتحال ہے، جو معاشرتی بے راہ روی ہے، اور جتنی بے راہ روی کی اقسام ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ وہ آگے چل کر اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے، وہ تمام ہمیں فی زمانہ ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ ہماری صورتحال شاید یہ بن چکی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، آج کے موضوع کو آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، اصلاح معاشرہ دے سکتے ہیں، معاشرتی برائیاں اور مسائل جو ہیں یہ موضوع دے سکتے ہیں، اور دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات یہ موضوع دے سکتے ہیں، لیکن مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور یہ جو بات ہے جو ہماری بات نہیں ہے، یہ وہی فرامین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، آپ کی احادیث ہیں، اور پھر یہ وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنایا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنایا۔ آج ان تمام حوالوں سے بات ہوگی، اور بات کرنے کے لیے آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب اور سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آپ دونوں آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آغاز آپ سے ہے ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آغاز یہیں سے فرمائیے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو اس بات کو بطور مسلمان، بطور مومن، بطور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، بطور دین اسلام کے ماننے والے کلمہ گو، ہم کس درجہ کس حد تک سمجھ پائے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی بہت شکریہ اس پروگرام میں دعوت دینے کا، ماشاءاللہ پہلے بھی حاضری ہوتی ہے، آج پھر حاضری کا موقع ملا۔ اللہ روز نیوز کو اور آپ کو اور پوری ٹیم کو سلامت رکھے، تو اچھے پروگرام ہوتے ہیں۔ آمین۔ آج کا پروگرام بہت اچھا ہے، تو جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، واہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میں اس کی شان نزول کے حوالے سے عرض کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی عالم تھے، اچھا، تو ایسا ہوا کہ جب اسلام، ویسے ان کی اس قرآن میں بہت ساری تعریف بھی آئی ہے، بہت ساری تعریف آئی، اور ان کا بہت کردار بھی ہے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ایسا تھا کہ کچھ اسلام کی باتیں اور یہودیت کی باتیں ملتی بھی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ جو یہودیت کی چیزیں تھیں وہ بھی ہم اپناتے ہیں، جو ان کے عقائد تھے، عقائد کے ساتھ ساتھ معاملات اور اعمال جو تھے نا وہ ملتے جلتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی چلتا رہے گا، یہ بھی چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے۔
حالانکہ وہ اسلام کے مخالف نہیں تھی چیزیں. صحیح. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اب جو کچھ ماننا ہے وہ اسلام کو سمجھ کر ماننا ہے. اللہ اگرچہ وہ دوسرے مذہب میں پائی بھی جائے تو آپ نے اس کو اسلام کا حکم سمجھ کر ماننا ہے, اور ٹوٹل اسلام. اس پر کہا گیا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اس طرح اب ہمیں جو قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات ہیں, یہ اسلامی احکامات ہیں, ان میں اگر کوئی اسرائیلیات یا پہلی امتوں کے عقائد یا اعمال باقی بھی ہوں تو ہمیں اسے ایز اے اسلامی حکم سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. صحیح. تو باقی جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو تمام جہتوں سے, خواہ وہ انفرادی پہلو ہو یا اجتماعی ہو, معاشی معاشرتی, ہر پہلو میں ہم پورے داخل ہونے کی جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں, ہم تو دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے. تو اس حوالے سے ہمیں جو آج کے اس موضوع میں یہ بات کرنی چاہیے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہی اسلام سے دوری ہے. تو اسلام میں جب داخل ہو, اسلام کا جب دعویٰ کر لیا, اسلام کو قبول کر لیا, تو اسلام ایک پورا نظام ہے, ضابطہ حیات ہے, انفرادی, اجتماعی اور ظاہر باطن, سوچ, فکر, ہر چیز اور ہر پہلو پر اسلام رہنمائی کرتا ہے, اور جامع احکامات موجود ہیں. ہمیں تمام جہتوں پر اپنے دین اسلام سے رہنمائی لے کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. پھر اپنی پسند, اپنی خواہش, اپنی چاہت, اپنی تمنا پس پشت وہ انسان کی ختم ہو گئی. وہ ہے نا, ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے, ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے. اور اگر تو نے تسلیم کر لیا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں عطا کر دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے, اور ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے. تو اگر جی یہ حدیث پاک ہے, اور اس میں عرض کروں گا کہ یہ بالکل سمپل سی بات ہے. آج کسی آفس میں بندہ کام کرتا ہے تو یہ ہمارے ہاں یہ جملہ مشہور ہے, نوکر کیا اور نخرہ کیا. صحیح. تو اب ایک آفس میں بندہ کام کرتا ہے تو وہاں نوکر اور نخرہ کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ کو جب مان لیا, نظام مان لیا, وہاں پھر اپنی خواہش کیا. اللہ اکبر. حضرت باز بسامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان یا بندگی کا جو معرفت ہے یہ کیسے حاصل؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک غلام سے ملی ہے. وہ کیسے؟ یہ اس بات پہ کہ ہماری اپنی خواہش پھر کہاں, جب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی خواہش اور اس کی جو حکم ہے اس کے سامنے ہماری کیا خواہش. آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک غلام خریدا, اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتائیں کہ آپ کھانا کیسے کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کھانا, میں غلام ہوں, غلام کی کیا خواہش, جو مالک نے دیا وہ کھا لیا. اللہ. کپڑے کیسے پہنتے ہو؟ اس نے کہا کہ کپڑے غلام کی کون سی خواہش, مالک نے جو دیا وہ پہن لے گے. رہنے سہنا کیسا ہے, کیسا بستر و رہائش. انہوں نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے, غلام کی کیا ہوتی ہے, مالک نے جو دیا وہ جو ہے وہ قبول ہے. آپ فرماتے ہیں اس سے مجھے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی کہ اللہ تو مالک و خالق ہے, اس کے سامنے بندے کی کیا حیثیت ہے. جب ایک غلام اور جو عبد ہے اس کی یہ جذبات ہیں یا اس کی یہ بات ہے, تو خالق کے سامنے تو ہمارا اس طرح کوئی درجہ نہیں ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب, بغیر پڑھے لکھے, بغیر دین کی تعلیم حاصل کیے, آج بے راہ روی کی بات ہو رہی ہے نا, تو ایک یہ بھی چیز بہت زیادہ اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے, لوگوں کے سامنے لے کر آیا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. اگر آپ صرف یہ کہیں کہ مدارس کو ٹارگٹ کریں, صرف علماء کو ٹارگٹ کریں, اور صرف دینی تعلیم کے حصول والے جو لوگ ہیں, اس فیلڈ سے جو ریلیونٹ لوگ ہیں, ان کو ٹارگٹ کریں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بغیر پڑھے لکھے, علم حاصل کیے, خاص طور پر دین کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کیے بغیر, دین کو سمجھے بغیر, کیا ایک شخص, کیا ایک انسان دین اسلام میں پورا داخل ہو سکتا ہے؟ اس کی تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے, ان پر عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی بھائی آپ کو اور آپ کے چینل کا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ کہیں یا معاشرتی بے راہی کہیں, بہت اہم ٹاپک ہے جس کا انتخاب آپ نے کیا. اب اس کی بنیادی وجوہات پہ اگر غور کیا جائے کہ معاشرتی بے راہی ہے کیوں, صحیح ہے, اس کی آج کل کے دور میں تو سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا منفی استعمال زیادہ ہے, مثبت کم ہے. اور دوسرے نمبر پر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کو صرف ایک ڈگری کی حد تک سمجھا جاتا ہے.
تعلیم جو ہے وہ عمل کا نام ہے، اور یہ جو علم حاصل کرنا ہے، یہ جو حدیث آتی ہے کہ علم حاصل کرنا مرد عورت پہ فرض ہے، فرض ہے. ہاں اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا پی ایچ ڈی کرنا فرض ہے؟ بہت اچھے، کیا ایم فل کرنا فرض ہے؟ بہت اچھے. اب اگر کوئی بندہ جس نے ایم فل کیا ہو، پی ایچ ڈی کیا ہو، جنہیں ایم اے بی اے پاس ہو، لیکن اس کو وضو کے فرائض کا پتہ نہ ہو، نماز کے واجبات کا پتہ نہ ہو، دین اسلام کا پتہ نہ ہو، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے کرنی ہے، جناب بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے، بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ آج کل ہمارے ہاں اس چیز پر توجہ کم دی جاتی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اتنا علم حاصل ضرور کریں کہ ہمیں پتہ ہوگا ہم ایک بزنس کر رہے ہیں، اس میں حلال کیا، حرام کیا ہے، سود کیا ہے اور تجارت کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. والدین کا ادب کیا ہے، بزرگوں، یہ تمام ہمیں پتہ چلے گا جب ہم بنیادی علوم سیکھیں گے. لیکن شاہ صاحب دیکھیں، ایک سوال لازمی آپ کی قطع کلامی ہوا کہ جو فی زمانہ میں جو صورتحال دیکھتا ہوں، دیکھیں کہ میرا تو علماء کے ساتھ انٹریکشن بچپن سے ہے، پروگرام کے حوالے سے، محافل کے حوالے سے، لیکن ابھی جو فی زمانہ جو صورتحال ہے، علماء کے خلاف خاص طور پر ایک پروپیگنڈا کرنا اور ایسی چیزوں کی ترویج کرنا، ان کی اشاعت کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک خاصہ بن گیا. اور مذہبی بیزاری کو شو کرنا اور اس پر پھر فخر محسوس کرنا، یہ بھی ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے. آپ بھی ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو وہ بچوں کو جب لوگ مدارس میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہر کسی کی مختلف جو ہے وہ سوچ ہو سکتی ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، تو آپ یہ بھی فرمائیں کہ یہ جو مدارس کے حوالے سے ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی ہے اور اس میں کافی حد تک انہیں کامیابی بھی ملی ہے، اس چیز کو کس طرح سے اس کی نفی کر کے بہتری کس طرح سے لائی جا سکتی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بے خوف ہو کر مدارس میں بھیجیں، مساجد میں بھیجیں، اور وہ یہ خواہش کریں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے اوپر بھی اس کا دھیان ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے. دیکھیں، میں یہ عرض کروں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ مدارس میں جو لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ والدین کی نظر میں جو بچہ کم ذہن ہوتا ہے یا کوئی اس کو اندر عیب پایا جائے، لولا لنگڑا ہو، کوئی معاملہ ہو، عموماً یہ میں سب کا نہیں کہہ رہا، اور سمجھدار والدین بھی ہیں جو دین کے وفادار ہیں، ٹھیک ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ مدارس میں ایسے بچوں کو بھیجا جاتا ہے. صحیح. اور پھر والدین جب بھیج دیتے ہیں، والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. سکول میں بچے کو داخل کرواتے ہیں، ایڈمیشن کراتے ہیں، وہاں ہفتہ وار پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، وہاں تو والدین پہنچے ہوتے ہیں. ادھر بچہ 3 مہینے مدرسے میں پڑھا ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ مدارس کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے، مدارس میں بہت ساری بہتری لائی جا سکتی ہے، نصاب کے معاملات ہو سکتے ہیں، بہت سارے ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہتری کی گنجائش تو ہر وقت ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی یہ مدارس کے جو خلاف سازش ہے، اسلام کے خلاف سازش ہے. بیسیکلی مدارس جو چل رہی ہیں، مدارس آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دے رہی. ٹھیک ہے. مدارس جو ہیں وہ لوگوں سے چندے لے کر کسی طریقے سے چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یوں سمجھیے ایک ٹرسٹ چل رہا ہے. صحیح. تو یہی کام، اگر یہ کام کرنا گورنمنٹ کا تھا، لیکن گورنمنٹ یہ کام نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. گورنمنٹ جس ادارے میں لاکھوں روپے فیسیں دیتی ہیں اور کھانا پینا بھی نہیں دیتی، رہائش بھی نہیں دیتی، اسی طرح کے اداروں میں مدارس والے کھانا، 3 ٹائم کا کھانا، رہائش، ہر طرح کی سہولیات، تعلیم فری میں دے رہے ہیں. صحیح. اب وہ ایک یہاں پہ سازش یہ ہے کہ تاکہ لوگ مدارس سے دور ہو جائیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ پوری تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ آج تک کسی مدرسے کے عالم دین نے، حافظ قرآن نے، قاری قرآن نے، مدرسے کے پڑھے ہوئے شخص نے آج تک کبھی آپ نے دیکھا وہ خودکشی کر رہا ہے؟ نہیں. حالانکہ آپ اگر جا کر دیکھیں، معلومات کریں، ایسے آپ کو علماء ملیں گے جو بڑے قد کاٹ والے علماء ہیں، ان کی تنخواہ 20-25 ہزار ہے. ایسے ہی اب اس دور میں 20-25 ہزار سے آپ بجلی کا بل بھی آپ نے دینا ہے، گیس کا بل بھی دینا ہے، دودھ کا بل بھی دینا ہے، انٹرنیٹ کا بل بھی دینا ہے، بچوں کی فیسیں دینے. مجھے آپ یہ بتائیں کوئی نظام چل سکتا ہے؟ نہیں. لیکن علماء کرام جو ہیں، جو صحیح معنی علماء حق ہیں، وہ تھوڑے پہ گزارا کر کے، اللہ کا شکر کر کے، سفید پوشی اپنی برقرار رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو تیار ہو کر رہتے ہیں. ان کے اندرونی جو حالات ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملات ہیں کیا. ایسے ہی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے اب پنجاب میں 25,000 مقرر کیا گیا ہے. ٹھیک. آپ اندازہ لگائیں 25,000 کسی نائب قاصد کی تنخواہ بھی نہیں ہے. ایسے ہی.
پہلی بات یہ وہ دیتے ہی نہیں تھے، اب انہیں دینا شروع کیا ہے تو انہیں اتنا نیچے سے آگ شروع ہوئے کہ 25,000 تنخواہ. تو مجھے آپ یہ بتائیں اس سے بڑی اور زیادتی کیا ہوگی جب ہم 25,000 علماء کو تنخواہ دیں، ان کو ہم کہیں کہ آپ نے یہ کچھ بیان کرنا ہے، یہ کچھ بیان نہیں کرنا، ان پر پابندیاں بھی لگائیں. 25,000 سے گویا کہ ہم سمجھے کہ ہم نے بندے کو خرید لیا ہے ائمہ کو، تو پھر ہم یہ سمجھے کہ معاشرے میں بہتری آگے نہیں آ سکتی. بالکل معاشرے میں کبھی بہتری نہیں آ سکتی علی بھائی جب تک، یاد رکھیں، ہمارا نصاب بہتر نہیں ہو سکتا اور جب تک ہم مذہبی طور پر لوگوں کی تربیت نہیں کرتے. آخری بات کر کے میں یہ ختم کروں گا کہ دیکھیں یہاں پر مدارس کی تو مخالفت کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ مدارس میں انگلش نہیں پڑھائی جاتی، میتھ نہیں پڑھایا جاتا، سائنس فلاں 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 علوم نہیں پڑھائے جاتے. حالانکہ اب بہت سارے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے جو مدارس کی تعلیمیں کیا وہ یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے؟ نہیں دی جاتی. لیکن وہ جو کام کریں ان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی، کمزوری نظر نہیں آ رہی. ادھر مدارس والوں پر اس طرح کے معاملات ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سراسر اسلام کے خلاف، دین سے دور کرنے کی ایک سازش ہے تاکہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، اور علماء کرام کے خلاف مذہبی طبقے کو اوپر اتنا کیچڑ اچھالا جائے، اتنا طنز کیا جائے، اتنا ان کا مذاق بنایا جائے. اور خاص طور پر آپ نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ، میڈیا چینل پہ ایسے علماء میں نام لینا مناسب نہیں ہے جو خواتین کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، اپنی ٹوپی سر سے اتار کر خواتین کے سر پہ پہنا رہے ہیں. اب ٹی وی چینل والے ان کو بلاتے ہیں اور دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ یہ ہے مذہبی لوگ، اصل لوگوں کو کم بلائیں گے. بالکل صحیح. اب جب یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف، ایسے مسخرے، ایسے 2 نمبر لوگ، ایسے بے شک ان کا لباس ڈریس اسلامی ہے لیکن وہ ان کا تمام کام 2 نمبری بھی ہیں. بالکل صحیح. ان کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، ان کو القابات سے نوازا جاتا ہے. بالکل صحیح. اب اس پر آپ کہیں گے معاشرہ بہتر کیسے ہوگا؟ بالکل صحیح ہے. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی اسلم جاج صاحب. میں آپ سے لوں گا آپ کا پوائنٹ آف ویو، اور پھر ایک مہمان ہے انہیں بھی شامل کرنا ہے مجھے. ایک بہت بڑے صحافی ہیں جو غالباً روز ہی ٹی وی پر آتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں، وہ ان شاہ صاحب کی بات سے مجھے یاد ہے. تو وہ کل پرسوں میں نے ایک کلپ دیکھا، اس میں وہ انٹرویو دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے علماء نے کوئی بلب ایجاد کیا ہے، کوئی بجلی بنائی ہے، کوئی موبائل ایجاد کیا ہے، کوئی فون انہوں نے بنایا ہے، کوئی کون سی ایسی انوینشن کی ہے. تو وہ نیچے لوگوں نے پھر کمنٹس بھی کیے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، کوئی عقل کریں، علماء کا کام یہ تو نہیں ہے. وہ شاہ صاحب والی بات کی یہ ایک باقاعدہ سازش ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں ابھی دوبارہ ہی عرض کرتا ہوں کہ وہ اس میں کافی حد تک جو بھی یہ کر رہا ہے اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. اسلم جلالی صاحب دیکھیں نا، اب اس بات کا کوئی سر پیر ہے کہ علماء نے کیا ایجاد کی ہے؟ اب دیکھیں نا، جو ہماری یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں، انجینئر پیدا کر رہے ہیں، اتنی فیسیں دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ ہم سارے الیکٹرک چیزیں تو باہر سے منگوا رہے ہیں، موبائل ہم سارے باہر سے منگوا رہے ہیں، اور گاڑیوں کے پارٹس سب باہر سے آ رہے ہیں. باقی ہر چیز جس پہ لاکھوں روپے فیس دے کر وہ ہر چیز باہر سے آ رہی ہے. تو ایک واحد جو فیلڈ ہے دینی مذہبی، اس میں الحمدللہ پورے پاکستان بر صغیر کے اندر ہم خود کفیل ہیں. کوئی ایسا مذہبی مسئلہ نہیں جس میں ہمیں مصر جانا پڑے، حالانکہ مصر بہت بڑی یونیورسٹی ہے. ہمیں کسی مسئلے میں جو دینی مذہبی مسئلہ ہے، خواہ کسی فقہ کا بندہ ہو، مطلب ہے کہ اناف زیادہ ہیں یہاں الحمدللہ، تو نہ ہمیں مصر جانا پڑتا ہے، نہ ہمیں سعودیہ سے کچھ پوچھنا پڑتا ہے، نہ کہیں جانا پڑتا ہے. الحمدللہ مذہبی معاملات میں ہم خود کفیل ہیں، جبکہ باقی کسی معاملہ ایون کہ جو ہمارا ملک زرعی ہے، ہم اپنی گندم نہیں پوری کر پا رہے، چاول نہیں پورے کر پا رہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ہم تھوڑی سی توجہ ہماری گورنمنٹ دے تو یہ چیزیں پوری ہو سکتی ہے. ہمیں الٹا باہر بھیجنے والے بن سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود توجہ نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں ہمیں کھانے کے روزمرہ کے باہر سے منگوانی پڑتی ہیں. اب یہ پھر ہماری بات سے اپنے فیلڈ سے نکل جائیں گے. ٹماٹر کیا ملک میں نہیں پیدا ہو سکتے؟ یہاں 200 300 400 روپے کلو، جو 400 500 کلو ہوتے آتے ہیں. کیا جی افغانستان کا بارڈر بند ہے؟ کیا ہم اپنے ملک میں یہ چیزیں نہیں پیدا کر سکتے؟ اب ان لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی جو روزمرہ کی چیزیں، جبکہ علماء تو اپنے فیلڈ میں خود کفیل ہے. کوئی مسجد خالی پڑی ہو جہاں امام موجود نہیں ہے، اور کوئی ایسی جگہ ہو جہاں قرآن پڑھنے والا بندہ نہ ملتا ہو. الحمدللہ دینی مذہبی پورے سکالر جو ہیں مساجد کے اندر موجود ہیں. تو یہ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب دینی مذہبی
معاملات میں انہوں نے دین مذہب کی بات کرنی ہے. ہاں تو باقی اب یہ بلب ایجاد کرنا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہاں اب دیکھیں اسی کو دیکھیں کہ یونیورسٹیز کے اندر یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے نا. اگر کوئی یہ کہے کہ اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے BBA کیوں نہیں کرایا بھائی؟ اس سے بڑا کوئی نفسیاتی بندہ مریض بندہ ہو سکتا ہے؟ بالکل بجا. تو یہ صورتحال جو ہے یہ بالکل غلط ہے. ایسے اصل میں نا ایسے ایک تاثر نیگیٹیوٹی پھیلانا اور غلط تاثر دینے کی کوشش ہے. دشمن عناصر جو ہے نا وہ اصل میں مذہبی لوگوں کو ان کا کردار مجروح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان سے لوگ دور ہوں متنفر ہوں. تو اس وجہ سے پھر دین سے دوری ہوگی. تو اصل میں بنیادی طور پر اسلام مذہبی منافرت تو ویسے بہت زیادہ پھیل چکی ہے. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا لیکن ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں UK برطانیہ سے قاری جاوید اختر چشتی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن. اور قاری صاحب کو کون نہیں جانتا, ماشاءاللہ عظیم مذہبی اسکالر ہیں اور کئی دہائیوں سے دیار غیر میں دین اسلام کی خدمت الحمدللہ آپ کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے آپ کی بہت ساری نعت کے حوالے سے آپ کی بہت ساری خدمات ہیں. اور یورپ کی UK کی جو بڑی مساجد ہیں ان میں سے ایک بڑی مسجد ہے وکٹوریا پارک مسجد, اس میں الحمدللہ کئی دہائیوں تک آپ جو ہے وہ امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے اور الحمدللہ اب آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ وہاں پر امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں UK برطانیہ سے جناب قاری جاوید اختر چشتی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تمام شرکاء کو میری طرف سے بہت بہت سلام. روز نیوز کی تمام مینجمنٹ کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے یاد فرمایا, بالخصوص سفر ہدایت پروگرام کرنے والے علی رضا ارشد سہروردی جو کہ تمغہ امتیاز پاکستان سے بھی نوازے گئے ہیں. آپ کا بہت مشکور ہوں. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے. اس وقت جو حالات جا رہے ہیں وہ معاشی اور معاشرتی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں. پہلے گھروں میں ساس بہو اور یا کچھ اس طرح مختلف قسم کے معاملات ہوتے تھے, لڑائی جھگڑا ہلکا پھلکا ہوتا تھا, زمینوں کے معاملات ہوتے تھے, اس میں کچھ معاملات ایسے ہو جایا کرتے تھے, کوئی لڑائی مار کٹائی اس طرح کے معاملات. لیکن اب معاملات بہت سارے خراب ہو چکے ہیں. اب ہماری نسلوں کی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے. سوشل میڈیا نے ہر گھر کی عزت و عفت کو داغدار کرنا شروع کر دیا ہے. خاندانی قدریں پامال ہو رہی ہیں, بے راہ و روی سر عام پھیل رہی ہے. گو کہ اس سوشل میڈیا سے آپ بہت سی اچھی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں مگر خرافات نے بدحال کر دیا ہے. کیا بچے کیا بوڑھے سبھی اسی گنگا میں بہنے لگے ہیں اور بہکنے لگے ہیں. ان حالات میں ہمارے مذہبی ذمہ داران بہت اچھا رول ادا کر سکتے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ بھی آپس میں مختلف مسائل کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں ہو رہی ہیں, منافرت پھیل رہی ہے آپس میں, اور شرعی اختلافات اب ذاتیات کی حدود کو پامال کر رہے ہیں. اسی طرح استاد معاشرے کا معمار ہوتا ہے. اب وہ طبقہ بھی ذہنی بیمار دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے آج ہماری نسلیں نہ صرف بے راہ و روی کا شکار ہو رہی ہیں بلکہ مذہب بیزار اور شیطان کے پیروکار بن کر فخر کرنے لگے ہیں. اسی وجہ سے دہریت سب سے زیادہ پھیلنے لگی ہے. لوگ پہلے مسالک کا اختلاف رکھتے تھے, اب خدا کا انکار بھی کرنے لگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں من حیث القوم اسکول, کالج, یونیورسٹی, مدرسہ, مساجد اور میڈیا پر یک زبان ہو کر اپنے معاشرے کے لیے محنت کرنا پڑے گی تاکہ ہم اپنی کھوئی ہوئی ساخت اور اقدار کو واپس پا سکیں. اس پر کئی سال لگ سکتے ہیں مگر آج ہی سے اس کا آغاز کرنا ہوگا ورنہ ہم مذہب تو دور کی بات رشتوں کے تقدس اور فرق کو ڈھونڈنے پھریں گے جو کہ انتہائی بے حیائی اور بے پرواہی والا معاشرہ ہوگا جس کے بعد زوال ہی زوال ہوگا اور وبال ہی وبال ہوگا. جی بہت شکریہ قاری جاوید اختر چشتی صاحب آپ کا. آپ نے ٹائم عنایت فرمایا اور بہت خوبصورت انداز سے آپ نے گفتگو فرمائی اور معاشرتی بے راہ روی کے حوالے سے
ایک بہت اچھا میسیج اور پیغام جو ہے وہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے بے راہ روی کا, معاشرے کی جو بے راہ روی ہے. اچھا, اس میں مختلف چیزیں ہیں, پھر انفرادی طور پر آپ دیکھ لیں, اجتماعی طور پر دیکھ لیں, معاشی طور پر دیکھ لیں, معاشرتی طور پر دیکھ لیں, مذہبی طور پر دیکھ لیں, سماجی طور پر دیکھ لیں, سیاسی طور پر دیکھ لیں, ہر جا ہمیں بے راہ روی نظر آئے گی. اور ان کو اگر ہم ایک ایک کر کے, اتنا ٹائم تو نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ انفرادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ہمارے معاشرے میں بے راہ روی پائی جا رہی ہے اس پر کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, تدارک کس طرح سے ممکن ہے, اور کون سے ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے پہلو ہیں کہ جن کے اوپر کام کر کے بہتری لائی جا سکتی ہے. دیکھیں, میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو والدین کو اپنی اولاد پہ تربیت دینی چاہیے. ٹھیک ہے, سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے, درسگاہ جو ہے, وہ ماں کی گود ہے. بالکل ٹھیک ہے. والدین صرف یہ سمجھتے ہیں اپنا فرض کہ بھی ہم نے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا ہے, کافی لاکھوں روپے یونیورسٹی میں دے دیے, مدرسے میں داخل, اب ہمارا فرض ادا ہو گیا. صحیح نہیں, والدین کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. بالکل صحیح. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج والدین بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, اور پھر اگر والدین دفتر سے کام سے واپس آتے ہیں, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بچوں کی تربیت تھی, بچے آ کر باپ کے تسمے کھولتے تھے جوتے کے, اور ساتھ بیٹھتے تھے, گلے سے لپٹ جاتے تھے, بات چیت کرتے تھے, حال احوال پوچھتے تھے, بابا آپ سے اتنی دیر ہو ملاقات نہیں ہوئی. لیکن آج کل کیا ہے, باپ جیسے ہی پہنچتا ہے کہ پاپا موبائل دے دو, اور والدین کیا کرتے ہیں, فوراً اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں, اور بچے جو ہیں اس پہ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی اور چیز دیکھنا شروع. ماؤں کا معاملہ یہ ہے کہ بجائے بچوں کی تربیت کرنے کے, سمجھانے کے, ماں نے کوئی کچن میں جانا ہے, کوئی کام کرنا ہے, تو بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دے گی. اب دیکھیں, وہ جو بچہ ہے اس کی میموری خالی ہے, میموری کارڈ ہے, اس میں آپ جناب اس میں تلاوت بھر دیں, نعت بھر دیں, قوالی بھر دیں, کوئی گانے بھر دیں, جو بھریں گے USB میں وہی چلے گا. تو اب یہ معصوم بچے ہیں, ان کا دماغ میموری ہے خالی, یہ جو چیز زیادہ سے زیادہ سنیں گے ان کا دماغ ہے وہ چیز بیٹھ جائے گی. یا تو ماں یہ کرے کہ بچے کو سورہ یاسین لگا کر دے, سورہ رحمان لگا کر دے, قرآن کی تلاوت لگا کر دے, نعت لگا کر دے. تو سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت گھر سے بھی نہیں ہو رہی, اور پھر معاشرے سے بھی نہیں ہو رہی. یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, سکولوں میں بھی اس طرف اخلاقی حوالے سے تربیت پہ توجہ کم دی جا رہی ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ زور شور اس پہ چل رہا ہے کہ جناب ڈگری حاصل کی جائے, کسی طریقے سے ڈگری مل جائے, بس اسی پہ زیادہ توجہ ہے سب کی. میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری سے زیادہ تربیت پہ ہمیں فوکس دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو, ہمارے بچوں کا مستقبل سنورے, اور ہمارے بچے آگے جو ہیں جب روڈ پہ نکلیں کہ جناب آپ اشارے پہ رکے ہوں, کس نے گاڑی آگے کرنی پہ وہاں لڑ نہ پڑے. یہ جس کو کہتے ہیں بے راہ روی, لڑائی جھگڑا فسادات. اب تو یونیورسٹیوں میں گورنمنٹ کے یہ بات علم میں ہے, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بچے باقاعدہ یونیورسٹیوں میں بچے بچیاں اکٹھے بیٹھ کر شیشہ پیتے ہیں, پتہ نہیں کیا سے کیا نئی چیزیں آ گئی, منشیات کا استعمال ہوتا ہے, وہ سگریٹ سے ہٹ کر اب اور چیزیں آ گئی ہیں. لیکن وہ سب گورنمنٹ کے, حکومت کے اداروں کے علم میں ہے, یعنی کہ چھپی, وہ سریعان پی رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک نعرہ لگایا گیا آزادی, اور آزادی کا مطلب یہ نکالا گیا کہ اولاد جو کچھ کرتی رہے, طلباء جو کچھ کرتے رہے, شاگرد جو کچھ, نہ استاد منع کر سکتا ہے, نہ والدین منع کر سکتے ہیں, نہ تو پھر تو آپ کو پتہ ہے بے راہ روی میں اضافہ ہونا ہی ہونا ہے. مادر پدر آزاد, مادر پدر جب کوئی بندہ آزاد ہو جائے اور اس کی کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو, بنیادی اس کے پاس تعلیم بھی نہ ہو, جو بنیادی اخلاقی تعلیم ہے, اخلاقی تربیت ہے, تو پھر اس نے یہ کام ہونا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور بچے کیا کرتے ہیں, ماں باپ کی رضامندی کے بغیر جا کر بچے رشتے کر لیتے ہیں, جس کو لو میرج کہتے ہیں, میرج کہتے ہیں. 1 مہینے کے بعد پھر طلاق ہو جاتی ہے. اب پچھلے دن رپورٹ آئی تھی کہ جناب طلاق کے کیسز جو ہیں اسلام آباد میں ایک دن میں پتہ نہیں 2500-3000 تک پہنچ رہے ہیں. تو اب یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اب اسلام آباد کتنا چھوٹا شہر ہے, اب اس میں یہ معاملات چل رہے ہیں, تو باقی شہروں میں, کراچی جیسے شہر میں کیا عالم ہوگا, ملتان ہے, لاہور ہے, فیصل آباد ہے, جو پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں, وہاں پر کیا معاملات ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں تربیت پہ اسلم جلالی صاحب زور دینا چاہیے. 2 باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں, پھر مجھے کلام بھی شامل کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص بے حیا ہو جائے نا,
پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے، آپ اسے نہ روک سکتے ہیں نہ وہ سمجھے گا آپ کی بات۔ اور دوسرا آزادی کی بات شاہ صاحب نے کی، تو جو دین اسلام نے خواتین کو عزت دی ہے اور آزادی دی ہے، اس کا تو عشر اشیر بھی نہیں ہو سکتا باقی مذاہب میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا کہ یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ہندوؤں میں یہ رسم تھی کہ جب شوہر مر جاتا تھا کسی بھی وجہ سے تو اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ اسلام نے آپ کو آزادی دی ہے، آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو مقام دی ہے، آپ کو مرتبہ دی ہے۔ ہمیں وہ آزادی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں وہ مغرب کی آزادی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسلام علیہ صاحب بالکل، سرکار نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ بے حیا ہو جائیں تو اس کے بعد جو مرضی کرتے رہیں۔ حیا ایک باطنی طاقت ہوتی ہے جو بندے کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں تو اس پہ اعتراض ہوگا یا لوگ برا بھلا کہیں گے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ جب یہ بندے سے وہ چیز ختم ہو جائے، پھر جو مرضی کرتا رہے، نہ بےعزتی نہ کچھ دوسروں کے لان تان کا خوف، کچھ بھی نہیں۔ تو یہی مین چیز ہے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جو ہے نا وہ سمجھو کہ برداشت آ گیا یا جری اور بہادر ہو گئے ہیں۔ حالانکہ برائی کے سامنے دوسروں کے لان تان سے بچنے کے لیے بھی اگر کوئی بندہ کسی گناہ سے بچتا ہے تو وہ کم سے کم معاشرتی امن و سکون تو ہے نا۔ اگرچہ اللہ کے بارگاہ سے ثواب تب ملے گا جب اللہ کا حکم سے بھی کرمانا۔ یہ باقاعدہ ہماری کتابوں میں ہے، میں الاشباح و نظائر پڑھاتا ہوں، وہاں یہ قاعدہ ہے کہ جو منہیات اور ترک کرنے کے معاملات ان پہ ثواب کب ملے گا۔ مثلا ایک گناہ ہے، گناہ کو ترک کرنے کا ثواب نیکی کا کام کرنے سے زیادہ بڑا ثواب ہے پیسے۔ تو اب گناہ ایک بندہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بے حیائی نہ کرنے کا ثواب ملے گا؟ خطر نہیں ملے گا۔ وہ اس وقت ہے کہ جب اسباب پورے مل گئے، سارا ماحول مہیا ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ سے حیا کی وجہ سے کام برا نہیں کیا، پھر ثواب ملے گا۔ تو اب یہ کہ کم سے کم لوگوں کے لان تان سے اور بھیسی سے بچتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کرتا تو کم سے کم معاشرہ تو امن و سکون میں رہے گا۔ اب اس سے آگے دیکھیں کہ آخرت کا معاملہ، ثواب اجر کب ملے گا، اور پھر معاشرے کا امن سکون اس سے بچنے سے رکنے سے بھی مل جائے گا۔ تو اب جو اس سے بھی نہیں بچتا پھر تو معاشرے کا امن سکون کیسے آئے گا؟ باقی دوسری چیز جو آپ نے فرمائی، یہ اسلام ہے اور اللہ کا کلام ہے جس نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی حقوق اسی طرح ہیں جس طرح ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ اور اسلام نے جو عزت دی ہے عورت کو، وہ کسی اور نظام عزت میں نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہے تو اس کی آنکھیں دکھتی ہیں تو سرما لگا لے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ پھر تھوڑی دیر بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ میری بچی کی آنکھیں دکھتی ہیں تو سرما لگا لے علاج کے طور پر؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر تیسری بار عرض کی کہ یا رسول اللہ میری بچی کی جو بیوہ عدت میں ہے، دوران عدت چونکہ بناؤ سگار منع ہوتا ہے تو وہ سرما ڈال سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس پر ان کا تھوڑا انداز ایسا تھا یا رسول اللہ یہ تو پھر علاج بھی جائز نہیں ہے، تو رویہ ان کا ایسا تھا کہ جیسے سختی ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب سختی سمجھتے ہیں، بتائیں جاہلیت میں آپ کا جس کا خاوند فوت ہوتا تھا تو ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا، ان کے ساتھ بول چال رہن سہن منع ہو جاتا تھا اور الگ کوٹھڑی میں بند کر دی جاتی، اور 1 سال کے بعد وہاں سے نکلتی اور مینگنیاں پھینکتے نکلتی۔ فرمایا وہ آسان ہے، یہی آسان ہے۔ اللہ اکبر! اس پر وہ مطمئن ہو کے چلی گئی۔ اب ادھر دیکھیں، جس آپ نے کہا یہاں برے صغیر کی یہ بات، ہندوازم میں وہ عورت سب سے زیادہ وفادار سمجھی جاتی کہ جو خامد کے مرنے پر اپنے آپ کو زندہ جلا دیتی اور پیش کرتی، وہ سب سے زیادہ وفادار سمجھی جاتی۔ جو اس سے بچتی نہ وہ معاشرے کے اندر رہ سکتی تھی نہ اس کو وفادار سمجھا جاتا تھا، اور اسلام سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا، بچیوں کو آر سمجھ کر۔ حضور نے فرمایا، اسلام میں جیسے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کو پرورش کی تو فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن ایسے اکٹھے ہوں گے، 2 انگلیاں اکٹھی، فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، وہ بچی کی پرورش کرنے والا اور میں جنت کے اندر ایسے اکٹھے ہوں گے۔ تو اب کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو سب سے پہلے اسلام کی تعلیم لینی چاہیے۔ حضور کا میلاد آئے سب سے پہلے خوشی منانی چاہیے کہ حضور آئے تو ہمیں حقوق ملے۔ تو اس لحاظ سے اسلام، بلکہ یہ نہیں، اسلام نے سب کے حقوق و فرائض متعین کیے اور ان کو سمجھ کر اور حاصل کر کے ان پہ عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ دنیا اور آخرت بہتر۔ جنت نظیر دیکھیں نا، اسلام عرب میں آیا،
اور عرب لوگ کتنے بیرا روی کے شکار تھے، ان کو اسلام نے آ کر سیدھا کر دیا اور قاتل مقتول ایک صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے خود فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا۔ حضور آئے تو ساری دشمنی ختم، سب بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں یہ رشتہ داری دی، انما المؤمنون اخوہ۔ ہم اس بھائی چارے کو اور اسلامی احکامات پہ عمل پیرا ہو کر اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اور ہماری معاشرتی بیراروی کی یہ بھی بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ غیر مسلم معاشرے یا یورپ کی بغیر کسی جو ہے تنقید کے تقلید کرنا، حالانکہ اچھی چیز لے لیں، کلمۃ الحکمت دالت المومن حدیث میں جہاں سے ملے، لیکن برائی تو وہ تقلید کے قابل ہے ہی نہیں چیز۔ بالکل صحیح۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں سے آ جا کر پھر اسلام کی طرف آنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں ایک کلام ہے جی اس کے 2-3 اشعار اور پھر اس سلسلہ کلام کو بھی آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، یہ دربار
محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد، کسی کے سامنے دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ الحمدللہ، یہ آپ کا ذوق سماعت ہے۔ شاہ صاحب، قرآن کریم میں جہاں سب کچھ بیان ہوا ہے وہاں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، برا روی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل پیرا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ خوشگوار بن سکتا ہے، اور یہ جو بے راہ روی ہے اس کے اوپر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، دین اسلام قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ہم خبر کی تحقیق نہیں کرتے، ہم اس کو بغیر تحقیق کیے اس کو آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرواؤ، پھر ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو۔ تو چلیں گے، پہلے جو 3 چیزیں ہیں اسی حوالے سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور پھر آگے میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔ ٹھیک، قرآن حدیث کے ذریعے اور آقا علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے ذریعے ہماری خوب تربیت ہوتی ہے اور ہمارے تمام مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلام سے بہت دور ہیں۔ جس طرح شروع میں فرمایا گیا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، وہ آیت آپ نے پیش کی انٹرو میں، لیکن ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہو رہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، سے داخل ہوتے ہیں۔ ہاں، جس طرح غالباً واصف علی واصف کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ مومن اور مسلمان کا فرق کیا ہے، اس نے کہا مسلمان وہ جو اللہ کو مانے، مومن وہ جو اللہ کی مانے۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، سبحان اللہ کی، لیکن پرابلم اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے، دین کو مانتے ہیں۔ جناب کوئی پوچھا آپ کا مذہب کیا، فٹافٹ لکھ دیتے خانے میں، شناختی کارڈ میں، ہر جگہ کہیں لکھنا ہو اسلام، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام پر ہم چل کتنے رہے۔ اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ہم اس پر عمل پہ رہے۔ جی، آج تحقیق کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے کہ تحقیق کرو، اور آقا علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی بات کو آگے پھیلائے۔ یہی افواہیں ایسی پھیلائی جاتی ہے جس سے لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ کورونا وائرس کے دنوں میں بھی یہی معاملات ہوئے، اور آج کے تو سوشل میڈیا پہ ایک بندہ چل پھر رہا ہے تو اس کے بارے میں پوسٹیں آ جاتی ہیں کہ جناب فوت ہو گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کے گھر والوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، خاندان کے سامنے جب وہ پوسٹ آتی ہوگی ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ شاہ صاحب، میں واپس آپ کی طرف آؤں گا کمنٹس لینے کے لیے، چونکہ ٹائم وہ کاشف بھی بتا رہے ہیں بالکل ہمارے پاس شارٹ ہے۔ اسلم جاری صاحب 2-3 چیزیں اور پھر 1 منٹ کے اندر آپ نے ان کو کور کرنا ہے۔ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، تانے نہ دیا کرو، برے القاب سے مت پکارو، کسی کی ٹو میں نہ لگو، غیبت نہ کیا کرو، بدگمانیوں سے بچو، انصاف سے کام لیا کرو۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر انسان ان پر عمل پیرا ہو جائے تو کوئی بے راہ روی رہ جاتی، کوئی مسائل رہ جاتے ہیں باقی؟ یقیناً نہیں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں سب کچھ بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، واہ واہ واہ، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مسخرہ اور مذاق نہ کرو۔ آگے پھر یہ فرمایا عسیٰ یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جن کے تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے اچھے ہو، اللہ ہم اچھے خود ان سے گھٹیا ہو تو ان کو برا کہہ رہے ہیں، یہ کیسی بات؟ اللہ
اور اسی طرح ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن، بہت اچھا. عورتوں کے اندر یہ زیادہ چیز پائی جاتی ہے. تو فرمایا کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اور ان کے اس طرح الزام تراشی نہ کریں، ممکن ہے وہ دوسری آپ سے بہتر ہے. اور ولا اسی طرح فرمایا کہ تم برے القاب سے نہ پکارو ایک آیت کریمہ کے اندر. اور اسی طرح غیبت کے ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو. اور اس پر یہ فرمایا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت اللہ. اب غیبت مردہ بھائی کے گوشت کھانا، فرمایا فکرہتموہ، تم اس سے جو ہے نفرت کرتے ہو، کراہت کرتے ہو. ایک آیت کریمہ کے اندر پورے معاشرتی اور جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دی. تو ہم ان سے وہ آ جا کے وہی بات کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. تو اللہ کے یہ احکامات ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے. آمین. جی شاہ صاحب کچھ سیکنڈز ہیں. دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ معاشرے میں جہاں پر ہمیں اسلام کے جو معاملات ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے، وہاں پر یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں انصاف ہو. ہمارے معاشرے میں جو بے روی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے اور ہے. یہاں عدالتوں سے لوگوں کو بر وقت جو ہے انصاف نہیں ملتا. اور پھر یہ ہے کہ سفارش کا معاملہ ہے، ایک بندہ ڈگری حاصل کرتا ہے اور خودکشیاں اس لیے روک کر رہے ہیں کہ پھر ان کو جو ہے جو نمبر اس کے اچھے ہیں، لیکن سفارش کی بنیاد پر، پریشر کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر اگلے بندے کو آگے کر دیا جاتا ہے. نوکری کا معاملہ اور ٹیسٹ انٹرویو تمام معاملات میں. تو میں سمجھتا ہوں اپنے معاشرے میں بہتری لانی چاہیے. جھوٹ، غیبت، چغلخوری، لڑائی جھگڑا، فسادات، بدگمانی اور یہ عدم برداشت کا جو ہم شکار ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. بالکل صحیح. معاشرے کو سنوارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے. آپ دونوں اب آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جاتے جاتے مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان آپ نے فرمایا کہ اگر معاشرے میں امن چاہتے ہو، اگر معاشرے میں امن چاہتے ہو تو حقدار کو اس کا حق لوٹا دو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.